غزہ میں 17 ماہ کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی۔ 17,000 بچے شامل۔ خان یونس میں ناصر ہسپتال پر صہیونی فوج کا حملہ، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے رکن اسماعیل برہوم بھی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں رفح اور نصیرات پر صہیونی فوج کی بمباری میں 51 افراد شہید۔ اسرائیلی جیل میں 17 سالہ فلسطینی لڑکا ولید خالد عبداللہ احمد دم توڑ گیا۔ قاہرہ میں عرب لیگ کا وزارتی اجلاس، غزہ میں فوری جنگ بندی اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ کی شرکت، امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق گفتگو۔ ریاض میں امریکی حکام سے مذاکرات کا تازہ ترین دور نتیجہ خیز رہا۔ ہم نے امریکی ٹیم کے ساتھ بات چیت مکمل کر لی۔ یوکرین کے وزیر دفاع کا کہنا ہے یوکرین منصفانہ اور پائیدار امن کے مقصد کو حقیقت بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بات چیت میں توانائی کی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کی تجاویز پر بات کی گئی، جو صدر ٹرمپ کی 3 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ٹرمپ کے ایلچی کا کہنا ہے فریقین میں کوئی بھی معاہدہ مکمل جنگ بندی کی راہ ہموار کرے گا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم مرمغان پر حوالہ ہنڈی جعل سازی میں ملوث ہونے پر بھی مقدمہ درج۔ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ملزم جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا تھا اور اس پیسے کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ ملزم کے پاس موجود گاڑیاں کرپٹو کی رقم سے ہی خریدی گئیں۔ ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ملزم کے کال سینٹر سے امریکہ کالز کی جاتی تھیں۔ اہم معلومات لینے کے بعد امریکی شہریوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے تھے۔ ڈی جی خان کی سرحدی جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے مختلف اطراف سے چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے حملے میں راکٹ، خودکار اسلحے کا استعمال کیا۔ چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے الرٹ اہلکاروں نے زبردست مزاحمت کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ دہشت گرد پسپا ہو کر فرار، جانی نقصان کی اطلاعات۔ مفرور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر ڈیرہ غازی خان پولیس کو شاباش۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں بلوچستان پولیس کے برابر کی جائیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کو خط لکھا۔ خیبر پختونخوا میں پولیسنگ اتنی ہی مشکل اور چیلنجنگ ہے جتنی بلوچستان میں۔ خطرات زیادہ ہیں۔ بلوچستان کی طرح پختونخوا کو بھی ہارڈ ایریا قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا پولیس زیادہ قربانیاں دے رہی ہے مگر تنخواہیں کم ملتی ہیں۔ تنخواہوں میں واضح فرق پولیس میں بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجیوں کی تیراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فورسز کی بروقت کارروائی میں 16 خارجی ہلاک ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں تیراندازی کی کوشش کی۔ پاکستان بار بار افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تیراندازی ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مولانا فضل الرحمان سے کوئٹہ میں ملاقات۔ بلوچستان کے سیاسی پارلیمانی امور اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں میں ملاقات مولانا عبدالواسی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ ملاقات میں جے یو آئی کی صوبائی قیادت بھی موجود تھی۔ جو ایک بہت بڑی تکلیف بن کے، رکاوٹ بن کے ہماری ترقی کے راستے کے اندر کھڑی ہے، اگر ہم نے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے وسائل تو اکٹھے کرنے پڑیں گے نا۔
تو اس کے لیے ہم نے جو ایک انٹرونشن کی ہے جس کے اندر آپ جانتی ہیں قیمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے جو پیٹرولیم لیوی کے ذریعے اضافی وسائل حاصل کیے گئے ہیں، یہ اسی کی طرف ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ مہنگی بجلی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ بجلی سستی کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے اضافی وسائل حاصل کیے گئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں مہنگی ترین بجلی پاکستان میں ہے۔ ٹیکس کی شکل میں مہنگائی کا طوفان عوام پر گرتا ہے جس پر قابو پانا ہوگا۔ خساروں کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ پانی کا مسئلہ ہماری اولین ترجیح ہے اور جینا مرنا ہے۔ 6 کنالز کا معاملہ ہر فورم پر اٹھا رہے ہیں۔ معاملے پر بھرپور انداز اور مربوط حکمت عملی کے ساتھ تحریک شروع کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو، کہا دہشت گردی کے معاملے پر حکومت کو مزید اتفاقی رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بلوچستان جا کر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ دہشت گردی کا خاتمہ سب نے مل کر کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں پنجاب نہریں بنانا چاہتا ہے، ہم نے روکا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی دریائے سندھ پر نہریں نہیں بننے دے گی۔ عوام میں پھیلی بے چینی دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دی۔ بلاول بھٹو خود قیادت کریں گے۔ پھانسی کے 45 سال بعد سب سے بڑا سول اعزاز، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ثنا بھٹو نے اشک بار آنکھوں سے صدر مملکت سے والد ذوالفقار علی بھٹو کا ایوارڈ وصول کیا۔ نانا کو نشان پاکستان ملنے کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ کہا پہلے منتخب وزیر اعظم کو شہادت کے بعد اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا اہم سنگ میل ہے۔ آئین کے خالق کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز بھٹوازم کی ایک اور فتح ہے۔ قائد عوام نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کا شعور دیا۔ وقت کے عامر نے فخر ایشیا کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی گڑھی خدا بخش سے راج کر رہے ہیں۔ مخالفت برائے اصلاح کریں، لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھ سے حسد نہ کریں۔ زبان خلق سے حسد کے بجائے خدمت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے بیان پر رد عمل، کہا میں نے خود کو سحر و افطار میں لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس رمضان میں ثابت کیا ہے سب شہری مجھے یکساں عزیز ہیں، مہاجر ہی نہیں، سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان سب مجھے بھائی اور بیٹا سمجھتے ہیں۔ ہم تو شروع دن سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ معاملات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، جنگوں سے نہیں نکلتا، اور ہماری یہی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ باضابطہ طور پر بھی اور انفارملی بھی ایک لائزون رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لینا چاہیے۔ ایمبیسڈر صادق کا یہ وزٹ یقیناً ایک اچھی پیش رفت ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں معاملات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق کا دورہ افغانستان اچھی پیش رفت ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں افغانستان کے سرحدی علاقے کنٹرول کرنا مشکل ترین کام ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا افغانستان سے بات چیت کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ کیا بلوچستان ایران سے اور پنجاب بھارت سے بات چیت کر سکتا ہے؟ جس اسمبلی میں فوج اور اداروں کے خلاف قراردادیں منظور ہوں اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں قومی یکجہتی سے پہلے احساس کی ضرورت ہے۔ جب ہم میں احساس ہوگا تو امن بھی ہوگا، ترقی بھی۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 8 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
قطر میں بھارتی آئی ٹی انجینئر ڈیٹا چوری اور جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ رپورٹ کے مطابق امت گپتا 3 ماہ سے قطری ریاستی سیکیورٹی کی حراست میں ہے۔ بھارتی انجینئر امت گپتا آئی ٹی فرم میں سینئر عہدیدار تھا۔ قطر میں بھارتی جاسوسوں کی حراست کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ 2022 میں قطری سیکیورٹی نے بھارتی بحریہ کے 8 اہلکاروں کو گرفتار کیا تھا، جنہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ لاڑکانہ میں مبینہ پولیس مقابلہ، دیرو میں تاجر کے قتل میں ملوث ڈاکو امداد لغاری ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ہلاک ڈاکو کا تعلق جلبانی لغاری گینگ سے تھا۔ ہلاک ڈاکو کوریئر کمپنی دفتر پر ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مارا گیا ڈاکو سرجانی ٹاؤن کراچی سے کار چھیننے کی واردات میں بھی ملوث تھا۔ بھتہ خور گینگ کے 2 مطلوب کارندے گرفتار۔ گینگ کے کارندوں نے بھتہ نہ دینے پر نیو کراچی صنعتی ایریا میں ایک دکاندار کو قتل اور 2 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمان محمد عمر اور یوسف ٹھیلے والوں کو بھتے کی پرچیاں دیتے تھے۔ کراچی کے علاقے کورنگی عثمان ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، بچہ زخمی۔ ایس ایس پی کورنگی کے مطابق اسامہ کو اس کے کزن فہد نے دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 12 سالہ بچہ زخمی ہوا۔ فائرنگ کا واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ مقتول اور ملزم دونوں کے کرمنل ریکارڈ بھی ہیں۔ کراچی میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے بھیس میں ڈکیتیاں کرنے والے 2 ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ دونوں بھٹائی آباد میں شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ شہریوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکوؤں کی شناخت ریحان اور شمن کے نام سے ہوئی، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا 28 اپریل کو الیکشن کرانے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے اقدامات سے ہماری خود مختاری اور معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ ٹرمپ سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کے لوگوں سے مضبوط مینڈیٹ مانگ رہا ہوں۔ ہمارا جواب ایک مضبوط معیشت اور زیادہ محفوظ کینیڈا کی تعمیر کے لیے ہونا چاہیے۔ مارک کارنی کو جسٹن ٹروڈو کے استعفے کے بعد لبرل پارٹی کا رہنما منتخب کیا گیا تھا۔ شاہین آفریدی اور شاداب خان کو آرام دیا جا سکتا ہے۔ آخری میچ میں بینچ پر بیٹھے کھلاڑیوں کو آزمایا جائے، بوم بوم آفریدی کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر کہا سیریز ویسے ہی ہار چکے، باقی کھلاڑیوں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا ریپلیسمنٹ ڈرافٹ آج ہوگا۔ فرنچائزز ورچوئل سیشن میں جزوی طور پر عدم دستیاب کھلاڑیوں کے متبادل کا انتخاب کریں گی۔ 5 کرکٹرز چند میچز کے لیے اپنی فرنچائزز کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ پشاور زلمی ناہید رانا اور کراچی کنگز لٹن داس کے متبادل کا انتخاب کرے گی۔ راسی وینڈر ڈاوسن، مارک چیپمن اور کین ولیمسن چند میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ پشاور زلمی کوربن باش کی جگہ پورے سیزن کے لیے کھلاڑی کو چنے گی۔ سیزن 10 11 اپریل سے شروع ہوگا۔ پی ایس ایل 10 کی ٹرافی کے ٹاس راج مندر اور نمک کی کان کھیوڑا پہنچ گئی۔ دلکش اور دلفریب مناظر نے دہلی منارہ کی رونمائی کو 4 چاند لگا دیے۔ دونوں تاریخی مقامات پر ٹرافی کا فوٹو شوٹ بھی کیا گیا۔ اور ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کا آج یوم پیدائش ہے۔ حبیب جالب نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کے یہ محسوسات ان کی نظموں کا موضوع بن گئے۔